بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی السید الحبیب المصطفى وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدى قادة التقى اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عبدک ورسولک النبی الامی نبی الرحمہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى كل ما ذکرہ الذاکرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم اغفر لنا وارحمنا ومشايخنا ووفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل اللهم اغفرنا ولا تؤثر علينا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم ارضنا عنك وارض عنا اللهم اصلح لنا شأننا كله لا اله الا انت اما بعد باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن سهل ابن عسكر وعبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديثه نعم الأدم أو قال الإدام الخل۔ یہ باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالن کے بیان میں ہے۔ ادام ما یؤتدم به، وہ چیز جس کے ذریعہ روٹی کو حلق میں اتارا جائے۔ روٹی بذات خود جو ہے آٹے سے بنتی ہے اور آٹے کو ویسے ہی حلق میں اتارنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو اس کو اگر کسی چیز میں بھگوئیں، کوئی چکنی چیز ہو اور پھر کھائیں تو وہ حلق میں آسانی سے اتر جاتی ہے، ورنہ تو اس کا ڈوچا بن جائے گا اور یہاں حلق میں اٹک جائے گی، تو پانی سے اس کو اتارنا پڑے گا۔ بریڈ بھی اگر ہم نے کھانا ہو تو اس پر بٹر یا مارجرین چپڑ کر کھاتے ہیں تو وہ نیچے اترتی ہے۔ تو روٹی کو پیٹ حلق سے نیچے اتارنے کے لیے کوئی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو عربی میں ادام کہتے ہیں۔ اس کا ترجمہ اردو میں ہم سالن تو کر دیتے ہیں، لیکن ہمارا ذہن سالن سے کڑی کی طرف جاتا ہے، تو یہ کڑی یہاں مراد نہیں ہے جو ہمارے گھروں میں سالن پکتا ہے، بلکہ اس سے مراد کوئی بھی چیز جو روٹی کو حلق سے نیچے اتارنے کے لیے معین ہو، مددگار ہو۔ اسی لیے اس باب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ 30 حدیثیں نقل کر رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی حدیث سرکے کی ہے کہ بھئی دیکھو سرکہ جو ہے بہت اچھا سالن ہے۔ اب آپ کہیں گے بھئی سرکہ تو سالن نہیں ہے، لیکن وہی بات کہ سرکے میں روٹی ڈپ کرتے ہیں، بھگوتے ہیں، پھر کھاتے ہیں تو وہ حلق میں اچھی طرح اتر جاتی ہے، ذائقہ بھی سرکے کا اچھا ہوتا ہے اور روٹی اتارنے کے لیے معین ہوتا ہے۔ تو حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں سرکے کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ حضور کبھی سرکے سے روٹی حلق میں اتار لی، کبھی زیتون کے تیل سے حلق میں اتار لی، اور اس کے علاوہ کبھی شہد سے اتار لی۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مذکور ہے چکن کا سالن پکا ہوا کھایا، کبھی بٹیر کا سالن کھایا، اور اس طرح سے اور چیزیں جو حضور نے اس میں پسند فرمائی تھی وہ مذکور ہیں۔ کدو حضور کو پسند تھا، اور اس کے علاوہ اس میں اونٹ کا گوشت کھانے کا بھی ذکر ہے، مٹن کھانے کا بھی ذکر ہے۔ بیف کا یہاں ذکر نہیں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بیف کھانا مذکور نہیں ہے، لیکن ہے یہ حلال چیز، اسی لیے حضور نے اس میں اپنے حجۃ الوداع میں اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے گائے کی قربانی کی تھی۔ تو وہ سمجھیے کہ اس سے اس کا جواز اور حلت پتہ چلتی ہے، لیکن یہاں اس باب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں سب بھونے ہوئے گوشت کھانے کا بھی تذکرہ ہے، اور اس میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیز پسند تھی، شہد پسند تھا، تو اس کو کبھی کبھی اس کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لیگ کا گوشت بھی پسند تھا، اور کمر کا وائٹ میٹ جو ہوتا ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، اور بکری ذبح کی جاتی تھی تو اس میں سے حضور نے اس کو کھایا ہے۔ کلیجی بھی حضور نے کھائی ہے، کلیجی بھی پسند تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ اس قسم کی مختلف چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں۔ سرید کا ذکر آ رہا ہے کہ سرید حضور کو پسند تھا۔
سرید میں وہ روٹی اور سالن مکس کر کے پکا لیا جاتا ہے، اس میں لذت ہوتی ہے اور وہ جلدی جلدی کھا لیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اس میں پنیر کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پنیر اور چیز کھائی ہیں، اور ستو کا ذکر ہے تو اس کو، اور اسی طرح سے سمجھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے کا بھی ذکر ہے، اور ایک جگہ کھجور اور ککڑی کو ملا کر کھانے کا بھی تذکرہ آ رہا ہے، کھجور ککڑی ملا کر کے کھا لیا کہ اس کی گرمی اس کی سردی کو کاٹ دے گی۔ اس طرح سے ایک حدیث کے اندر شلجم اور بیٹ روٹ کھانے کا بھی ذکر ہے کہ بیٹ روٹ کا سالن پکا کر لایا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ویجیٹیبل کھائے ہیں تو ویجیٹیبل کے سالن کا بھی اس میں ذکر ہے۔ تو یہ اس باب میں اس قسم کی حدیث حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پیش کر رہے ہیں۔ پہلی حدیث سرکے والی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم الادام الخل، سرکہ بھی بہت اچھا سالن ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سرکہ بہت اچھا ہے اس لحاظ سے کہ اس میں دقت اور محنت زیادہ نہیں ہوتی، اور روٹی بے تکلف اس سے کھائی جاتی ہے، نیز سرکہ ہر وقت میسر آ جاتا ہے، تکلفات سے بھی بعید ہے، دنیاوی گزران میں اختصار ہی مقصود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سمپل آدمی تھے، روٹی کو سرکے میں بھگو کر کے کھا لیا۔ اس کے علاوہ سرکے میں خصوصی فائدے بھی بہت ہیں، چنانچہ سمیات کے لیے مفید ہے، زہریلی چیزوں کے لیے، بلغم اور صفرا کو کاٹنے والا ہے، سرکہ پینے سے بلغم بھی کٹتا ہے، صفرا اور یلو جو صفراویت کے اثرات ہوتے ہیں وہ بھی کٹتے ہیں، اور کھانے کے ہضم میں معین ہے۔ آج کل یہ جو ایپل ونیگر ہے اس کے بڑے فوائد آتے ہیں، اور وہ اس کے لیے مستقل کتابیں بھی اس پر لکھی گئی ہیں۔ پیٹ کے کیڑوں کا قاتل ہے، بھوک اچھی طرح لگاتا ہے، تو ان فوائد کی وجہ سے ونیگر کو پسند کیا گیا ہے۔ ہاں البتہ سرد مزاج ہونے کی وجہ سے بعض لوگوں کو مضر بھی ہوتا ہے، لیکن اس لحاظ سے کہ بہترین سالن ہر وقت میسر آ سکتا ہے، جتنی بھی اس کی تعریف کی جائے قرین قیاس ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سرکے کو نوش فرماتے جاتے اور فرماتے یہ کتنا اچھا سالن ہے، کیا ہی اچھا سالن ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکے میں برکت کی دعا فرمائی، اور یہ ارشاد فرمایا کہ سرکہ پہلے انبیاء کا بھی سالن رہا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس گھر میں سرکہ ہو وہ محتاج نہیں ہے، یعنی ان کو سالن کی احتیاج باقی نہیں رہتی ہے، سالن اس گھر میں موجود ہے۔ مولانا علی قاری نے جمع الوسائل میں ان روایات کو سنن ابن ماجہ سے نقل کیا ہے۔ تو یہ ونیگر جو ہے بہت مفید چیز ہے، گھر میں ہونی چاہیے، کولیسٹرول کو بھی کم کرنے والی ہے۔ تھوڑا سا صبح میں یا شام میں اس کو پانی میں ڈال کر کے تھوڑا سا ونیگر پی لیں تو اس سے کولیسٹرول کٹتا ہے اور اس میں مفید ہے، اور اس طرح اور بھی فائدے ہیں، بعض کتابیں بھی ونیگر پر لکھی گئی ہیں تو اس کو پڑھنا چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، یہ چیز ہے۔ آگے نمبر 2، نعمان ابن بشیر کی حدیث نقل کر رہے ہیں۔ سمعت النعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ یقول الستم فی طعام و شراب ما شئتم لقد رأیت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم وما یجد من الدقل ما یملأ بطنہ۔ نعمان ابن بشیر کہتے ہیں کیا تم لوگ کھانے پینے کی خاطر خواہ نعمتوں میں نہیں ہو؟ جتنا چاہتے ہو کھاتے ہو پیتے ہو، کتنے آرام سے رہتے ہو، حالانکہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ معمولی قسم کی کھجوروں کی بھی اتنی مقدار نہ ہوتی تھی کہ جس سے شکم سیر ہو سکیں۔ الستم فی طعام و شراب ما شئتم، یعنی تم جتنا چاہتے ہو کھاتے ہو، تنعم اور عیش اور آرام میں ہو، افراط کی حد تک نکل گئے ہو، بہت زیادہ وسعت اور کشادگی اچھی چیز نہیں ہے، تم جتنا چاہتے ہو کھاتے پیتے ہو اور عیش آرام کرتے ہو۔
تو کیا تم کو احساس نہیں ہے اس کا؟ فرمایا میں نے تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ان کو سادہ کھجور بھی اتنی نہیں ملتی تھی، دقل کہتے ہیں بالکل سستی کھجور کو۔ ایک تو ہوتی ہے عجوا کھجور، اور عجوا میں بھی ورائٹیز ہوتی ہیں۔ بڑی عجوا جو ہوتی ہے بڑی موٹی موٹی، وہ بہت اچھی ہوتی ہے، میٹھی بھی ہوتی ہے، اور اس میں ٹیسٹ بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ قلمی کھجور ہوتی ہے، عنبر ہوتی ہے، مبروم ہوتی ہے، اور سکری ہوتی ہے، اور سقائی ہوتی ہے۔ تو یہ سب اچھی اچھی کھجوریں، ہم تو وہاں جاتے ہیں تو بیسٹ کھجور لیتے ہیں، مہنگی سے مہنگی لیتے ہیں، لیکن وہاں پر بازار میں کچھ سستی کھجوریں بھی ہوتی ہیں۔ اگر عجوا 100 ریال کی ہے تو آپ کو 10 ریال کی کلو، 5 ریال کی کلو، 6 ریال کی کلو کھجور بھی ملے گی، پتلی پتلی باریک، جس میں گٹلی بھی نہیں ہوتی ہے، ایک دم ڈرائی ہوتی ہے۔ تو اس کو سادہ کھجور دقل کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بعض مرتبہ ایسی سادہ کھجور بھی اتنی نہیں ہوتی تھی کہ اس سے شکم سیر ہو سکیں اور اس سے پیٹ بھر سکیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت نعمان ابن بشیر صحابی کا مقصود ترغیب دینا ہے کہ بھئی ذرا سادگی اختیار کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں اور دنیا کی مختصر گیری میں ترغیب دینا چاہتے ہیں کہ حضور کا اتباع بھی کرو اور دنیاوی کنیکشن کو مختصر اور کم رکھو۔ حدیث میں جب شکم سیر کھجوروں کی نفی ہو گئی تو روٹی سالن کا کیا ذکر، اس لیے یہ حدیث ترجمۃ الباب سے مناسب بھی ہو گئی۔ آگے عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم الادام الخل۔ جابر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سرکہ بھی کتنا اچھا سالن ہے۔ پھر یہ حضرت عائشہ کی حدیث بھی آئی تھی، یہاں حضرت جابر کی بھی آ گئی۔ مطلب یہ ہے کہ الگ الگ اوقات میں حضور نے حضرت عائشہ کے گھر میں بھی فرمایا ہوگا، حضرت جابر کے سامنے بھی ایک دفعہ اس کا تذکرہ فرمایا ہوگا، اس لیے دونوں روایتیں اپنی جگہ صحیح ہیں۔ عن زہدم الجرمی قال كنا عند ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ فأتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم فقال ما لك قال إني رأيتها تأكل شيئا نتنا فحلفت أن لا آكلها قال أدنوا فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج۔ حضرت زہدم کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کے پاس میں تھا، ان کے پاس کھانے میں مرغی کا گوشت آیا، مجمع میں سے ایک آدمی پیچھے ہٹ گیا، ابو موسیٰ نے اس کے پیچھے ہٹنے کی وجہ پوچھی، اس نے عرض کیا کہ میں نے مرغی کو کچھ گندگی کھاتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں مرغی کبھی نہیں کھاؤں گا۔ حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا بے آؤ ادھر آؤ اور بے تکلف اس میں سے کھاؤ، اس لیے کہ میں نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغی کا گوشت کھاتے دیکھا ہے۔ اگر یہ کوئی ناجائز یا ناپسند چیز ہوتی تو حضور کیسے تناول فرماتے؟ اس میں بات تو واضح ہے، بلحم دجاج چکن لائی گئی، تو چکن کا گوشت آیا تو آدمی پیچھے ہٹ گیا۔ انہوں نے پوچھا بھئی کیوں؟ کہنے لگے میں نے دیکھا تھا یہ کچھ گندگی کھا رہی تھی چکن۔ بعض چکن ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو جو مل جائے کھا لیتی ہیں، تو کبھی کبھی کوئی گندی چیز بھی چونچ مار دیتی ہیں، ویسے تو احتیاط کرتی ہیں، ان کے سامنے جو چاول دانہ ڈالا جائے وہ کھاتی ہیں، لیکن کبھی ادھر ادھر کی گندی چیز میں منہ مار دیتی ہیں۔ تو میں نے چکن کو گندی چیز کھاتے دیکھ لیا تھا، تو تب سے مجھے کچھ گھن ہو گئی ہے اور میں نے ایک قسم کھا لی ہے کہ میں پوری زندگی بھر کبھی بھی چکن کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ تو حضرت ابو موسیٰ غصے ہو گئے، کہنے لگے سیدھا سیدھا ادھر آ میرے سامنے، ہاتھ ڈال، کھانا شروع کر، اس لیے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چکن کھاتے دیکھا ہے۔ مقصد ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کے کہنے کا یہ ہے کہ شریعت میں جو چیز حلال ہو اس کو حرام کرنے کی گنجائش نہیں۔ حلال کرنا حرام کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ جس چیز کو حلال کہیں وہ حلال، اور اللہ جس چیز کو حرام کہیں وہ حرام۔ ہم کو یہ اجازت نہیں کہ ہم کسی چیز کو حلال کریں کسی چیز کو حرام کریں۔ تحلیل تحریم اللہ کا حق ہے۔ اب جو ہے حضرت ابو موسیٰ نے اس کو کہا کہ اپنی قسم توڑ،
کفارہ دے اور مرغی کھا۔ مرغی جمہور ائمہ کے نزدیک حلال ہے، جائز ہے۔ ہاں البتہ مرغی کی ایک قسم ہوتی ہے، اس کو جلالہ کہتے ہیں۔ تو جلالہ وہ مرغی جو گاؤں میں پھرتی رہتی ہے اور گندگیاں کھاتی ہیں، ٹپ پر جا کر کے پائخانہ اور گندگی میں بھی منہ ڈال دیتی ہے، تو ایسی جلالہ مرغی کو، گھومنے پھرنے اور گندگی کھانے والی مرغی کو علماء نے مکروہ قرار دیا ہے۔ اور مکروہ کی وجہ یہ ہے کہ اس کے گوشت میں بدبو اور تعفن ہوگا، اور اس کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ اس کو کچھ دن کے لیے گھر میں باندھ دیں اور اس کو صرف جو ہے حلال طیب، یعنی اس کے لیے جو طیب اور اچھی غذا ہے وہ کھلائیں، اور دانے ہیں، پانی ہے، اس کو باندھ کر کے ریسٹرکشن کے ساتھ، تو کچھ دن میں وہ جو اس کے گوشت میں تعفن اور بو وغیرہ تھی وہ چلی جائے گی۔ پھر جو ہے آپ اس کو چند دن میں جب اس کی کیفیت، اس کی حالت اچھی ہو جائے، اس کو دھو دیں، اچھی طرح صاف ستھری کر دیں، اور اس کے بعد آپ اس کو ذبح کر کے کھا سکتے ہیں۔ تو یہ سمجھیے کہ مرغی فی نفسہ ہی حلال ہے، اور اس کو اپنے اوپر حرام نہیں کرنا چاہیے جیسے انہوں نے کیا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں مرغی حار ہے، رطب ہے، یعنی گرم ہے، اس کے گوشت میں تاثیر گرمی کی ہے۔ چکن کا گوشت گرم ہوتا ہے، اور رطب ہے، اس میں رطوبت ہے، رطوبت زیادہ ہے، خشکی نہیں ہے بلکہ رطوبت ہے اس کے اندر۔ تو سریع الہضم بھی ہے کہ جلدی سے چکن کا گوشت ہضم بھی ہو جاتا ہے برخلاف دوسرے بڑے کے گوشت کے، اور اخلاق اچھے پیدا کرتی ہے جسم کے اندر، اور دماغ اور جملہ اعضائے رئیسہ کو قوت دیتی ہے، آواز بھی صاف کرتی ہے، اور رنگ بھی خوشنما پیدا کرتی ہے، عقل کو بھی قوت دیتی ہے۔ اس لیے مرغی کا گوشت کھانا چاہیے۔ اطباء نے اس کے یہ فائدے لکھے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ مرغی حلال تو اس کو حرام نہیں کرنا چاہیے۔ اس پر ایک پوائنٹ یاد رکھ لیجئے، ویجیٹیرین مت بنیے۔ مسلمان کو ویجیٹیرین نہیں بننا چاہیے، کیونکہ ویجیٹیرین لوگ اپنے اوپر صرف ویجیٹیبل کو حلال سمجھتے ہیں اور باقی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دیتے ہیں، اور بالکل ٹچ بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو چیز اللہ نے حلال کی اس کو حلال سمجھنا چاہیے، باقی چیزوں کو سمجھیے کہ جو حلال ہے اس کو حرام نہیں کہنا چاہیے۔ دیکھو ہمارے حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب دامت برکاتہ مدفعظم اللہ مراتبہم نے ایک دفعہ سبق میں ہم کو بہت اچھی بات فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بھئی، ایک چیز حرام ہو جیسے سور ہے، شراب ہے، تو اس کو حلال کرنا اور سمجھنا کہ یہ حلال ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ تو بس اسی طرح سے کوئی چیز حلال ہو اس کو حرام کرنے کا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ تو اپنے اوپر اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہاں، اگر کسی کو کوئی ڈاکٹر نے منع کیا ہے، کوئی ویلڈ ریزن ہے، اور اس کے لیے وہ نہیں کھا سکتا ہے اس کو، مثلا کسی کو ہائی کولیسٹرول ہے تو بیف جو ہے وہ کولیسٹرول کو بڑھاتا ہے، ڈاکٹر نے بولا، اور اس کو کہا کہ تم بیف مت کھاؤ۔ یا کسی کو پائلز کی تکلیف ہے اور بیف جیسے ہی کھاتے ہیں فوراً پائلز کا خون شروع ہو جاتا ہے، تو وہ آدمی بیف کا گوشت نہ کھائے، اور اسی طرح سے سمجھیے کہ جو کولیسٹرول والا ہے وہ بیف کو نہ کھائے۔ تو اس میں حرج نہیں ہے، وہ طبی وجہ سے وہ اس کو چھوڑ رہا ہے، اپنے ایک ذاتی مرض کی وجہ سے، لیکن وہ اس کو حلال تو سمجھتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے دیکھو ایک شخص ڈائبیٹک ہے، تو وہ شوگر کو اور حبشی حلوہ کو اور مٹھائی کو اور رسگلہ کو اور گلاب جامن کو حرام نہیں سمجھتا، اس کو اچھا لگتا ہے، لیکن اپنے عذر کی وجہ سے وہ اس کو نہیں کھا سکتا ہے کہ بھئی میرے ایک عذر ہے، مجھے پرہیزی ہے، میں نہیں کھا سکتا اس کو، لیکن اس کو حرام نہیں جانتا۔ تو اسی طرح آدمی اگر اپنے کسی پرسنل ریزن کی وجہ سے اگر کوئی سمجھیے گوشت نہ کھائے تو وہ بات الگ ہے، لیکن اس کو حرام نہ سمجھے۔ یہ نہ کہے کہ بھئی ہاں یہ کیوں حلال ہے تو حرام ہونا چاہیے، چکن تو اتنی گندی ہے، اور سمجھیے کہ یہ کھاتی ہے وہ کھاتی ہے، تو سمجھیے کہ سور حرام ہے تو پھر گائے کیوں حرام نہیں ہے، سور حرام ہے تو بکرا کیوں حرام نہیں ہے، یہ بھی حرام ہونا چاہیے۔ تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو چیز اللہ نے حلال کی وہ حلال، جو اللہ نے حرام کی وہ حرام، یہ ہونا چاہیے۔ یہ تو اس حدیث کے معنی ہوئے۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری نے اس کی قسم توڑوائی اور اس کو بٹھا کر کے اپنے ساتھ کھلوایا کھانا کہ تو کھائی اس چکن میں سے۔ یہاں پر حضرت ہمارے استاد حضرت شیخ یونس صاحب دامت برکاتہ مدفعظم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نقل کیا گیا کہ آپ نے 6 جانوروں کا گوشت کھایا ہے۔ نمبر 1 اونٹ کا، نمبر 2 گائے کا، نمبر 3 بکرے کا، نمبر 4
مرغی کا، نمبر 5 حبارہ یعنی آگے حدیث میں آ رہا ہے بٹیر یا سرخاب کا جو ایک پرندہ ہے، اور نمبر 6 ارنب یعنی خرگوش، ربٹ کا گوشت بھی کھایا ہے۔ اس کے علاوہ مچھلی بھی حضور نے کھائی ہے، لیکن یہ صرف جانوروں کے گوشت کے بارے میں ہے۔ اور میں نے جو گائے کا کہا تھا وہ میرا مقصد اس جگہ امام ترمذی نے نقل نہیں کیا ہے کہ اس باب میں جو امام ترمذی کی حدیث ہے اس میں میری نظر سے کہیں لحم بقر کا ذکر نہیں گزرا۔ قاضی ابو بکر ابن العربی کے حوالے سے ہمارے استاد محترم نے نقل کیا کہ ایک حدیث میں حضور سے بیف کھانا بھی منقول ہے، اس لیے آج کل کوئی اس کو حرام نہ کہے، اور کسی عذر کی وجہ سے کسی علاقے میں اس پر پابندی ہو اور نہ کھانے دیتے ہوں تو وہ نہ کھائے، بات اور ہے نہ کھاؤ، کسی کو ٹھیس پہنچانے کی کیا ضرورت ہے۔ اور لیکن یہ کہ بیف فی نفسی حلال ہے، بہت اچھا گوشت ہے، تو اس کی سمجھیے کہ اس کا ہے کہ بھئی ہم کو ویجیٹیرین نہیں بننا ہے، اور اللہ نے جو چیز حلال کی ہے اس کو حلال سمجھنا ہے، اللہ نے جو چیز حرام کی اس کو حرام سمجھنا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اے ایمان والو، اللہ نے جو اچھی اچھی طیبات، اچھی اچھی چیزیں حلال کی ہیں تمہارے لیے، ان کو حرام نہ کرو اور لمٹ سے آگے نہ نکل جاؤ، بے شک اللہ پاک لمٹ سے آگے نکلنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ ایک دوسری جگہ فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے پیغمبر آپ ان چیزوں کو کیوں حرام کرتے ہو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہیں، تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ تو دوسری جگہ اللہ نے فرمایا قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون۔ یہ جو تم حلال حرام اپنی طرف سے کرتے رہتے ہو، یہ کس نے تم کو سکھایا ہے؟ یہ دوسرے مذاہب میں یہ مشرکین مکہ نے بعض اونٹ کو، بعض جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر دیا تھا۔ دوسرے مذاہب میں کچھ مونکس ہوتے ہیں تو مونسٹری والے اپنے اوپر کچھ چیزیں حرام کر دیتے ہیں۔ تو یہ حرام 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 حلال حرام یہ حق اللہ کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ اس لیے اس سمجھیے کہ سوسائٹی کا ممبر نہیں بننا چاہیے اور اس طرح سے اپنے آپ پر اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہیں کرنا چاہیے۔ اور جیسے ابو موسیٰ الاشعری نے یہاں قسم توڑوائی، کفارہ سمجھیے دلوایا، تو اسی طرح ہمارے سمجھیے کہ کوئی ویورز دیکھ رہے ہوں اور یہ سنیں تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنی قسم توڑیں اور ان چیزوں کو جو اللہ نے حلال کی ہیں، چکن ہے، ان چیزوں کو کھائیں اور اس کو برا نہ سمجھیں، اس کو حلال اور جائز سمجھیں۔ گاہے گاہے کبھی کبھی کھا لیا اس کو تو اس کو سمجھیے کہ کھا لیا کریں اور اس سے پرہیزی نہ کریں، اگر سمجھیے طبی طور پر کوئی رکاوٹ نہ ہو، کہیں کسی نے خاص عذر سے منع نہ کیا ہو۔ بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالن مبارک کے ذکر کے سلسلے میں چند حدیثیں آئیں، وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ آگے انشاءاللہ مزید حدیثیں ہم نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔